اسماء باری تعالیٰ، پہلے ذات باری تعالیٰ، اب پھر صفات باری تعالیٰ، پھر اسماء باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء دو قسم پر ہیں، نمبر ایک ذاتی اور نمبر دو صفاتی۔ نمبر ایک ذاتی اور نمبر دو اللہ تعالیٰ کے نام ذاتی، اللہ یہ ذاتی نام ہے، کسی مخصوص وصف کی رز نہیں ہے، اور باقی نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی، کسی میں اشارہ صفت رحمت کی طرف ہے، کسی میں اشارہ صفت شفقت کی طرف ہے، کسی میں مودت کی طرف ہے، کسی میں کرم کی طرف ہے، مختلف صفات ہیں۔ اس پر چند ایک فوائد نوٹ فرمائیں۔ نمبر ایک، فائدہ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو اسماء حسنہ کہتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا، جب صفاتی نام گنتے ہیں نا تو کبھی ذاتی نام بھی ساتھ ہوتا ہے، تو پھر یہ ہے نا کہنا کہ یہ اسماء حسنہ نہیں ہے، وہ تو اسم ہے نا، اسماء نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اسم ہے، اسماء تو نہیں ہے۔ اسماء حسنہ اللہ کے صفاتی ناموں کہتے ہیں، اس میں ذاتی نام بھی ساتھ ہوتا ہے۔ فائدہ نمبر دو، یہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، قرآن کریم میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں، تو اللہ رب العزت کے وہ اسماء جو قرآن کریم اور حدیث مبارک میں وارد ہوئے ہیں، ان کا اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، اس میں تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نام ہو کہ جو صفاتی ہو لیکن قرآن کریم میں نہ ہو، حدیث مبارک میں نہ ہو، لیکن بنتا ہو، کیا اس کا استعمال اللہ کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مثلا قدیم اللہ کا صفت ہے اللہ کی قدیم، اب یہ قدیم کا لفظ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، تو اللہ کی ذات کے لیے قدیم کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے اسماء کا اللہ پر استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اللہ قدیم نہ کہیں۔ امام فخر الدین رازی اور امام غزالی فرماتے ہیں ایسی صفات کو بطور اسم کے ذکر کرنا جائز نہیں ہے، اور بطور صفت کے ذکر کرنا جائز ہے۔ بطور مثلا جب آپ کہتے ہیں یا قدیم ہو، یعنی گویا اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کا نام سمجھ کر، یہ تو جائز نہیں ہے، اور اللہ قدیم کہیں تو پھر جائز ہے، اللہ قدیم کہیں تو پھر جائز ہے۔ کیوں؟ جب یا قدیم کہتے ہیں نا، اس میں احتمال صفت کا بھی ہے لیکن احتمال نام کا بھی ہے نا، اور جب آپ نے اللہ قدیم کہا، اس میں اللہ مبتدا ہے، اس میں جلالہ مبتدا ہے، قدیم خبر ہے، اور یہ خبر تو وصف ہے نا، اس لیے بطور صفت کے کہیں تو جائز ہے، اور بطور اسم کہیں تو پھر جائز ہے نہیں۔ فائدہ نمبر تین، ہر زبان میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کچھ نام مقرر ہیں، عربی میں بھی غیر عربی میں بھی، تو جو اللہ کی ذات کے لیے نام متعین ہیں عربی زبان میں ہیں، جیسے اللہ کے لیے متعین ہوتا ہے، اور غیر عربی میں جیسے ہم فارسی اردو میں کہتے ہیں خدا، اب یہ خدا کا لفظ اللہ ہی پر استعمال ہوتا ہے، اللہ کے غیر پر استعمال نہیں کرتے۔ عربی زبان میں گاڈ، ایک ہے چھوٹی جی، ایک ہے بڑی جی، جب اللہ کے لیے گاڈ کہیں تو اس سے بڑی جی ہوتی ہے، چھوٹی جی نہیں لکھتے، انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ جو عربی زبان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نام استعمال کرتے ہیں، خدا ہے یا اہرمن ہے یا یزدان ہے یا گاڈ ہے، تو اللہ کے لیے اس کا استعمال کریں گے یا اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ جو اسماء دیگر زبانوں میں اللہ کے لیے مختص ہیں ان کا استعمال تو جائز ہے اللہ کی ذات کے لیے، اور اگر کفار کے ہاں کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں کفار کے سے مراد کیا ہوتی ہے، تو جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے کہ خالص اللہ کے لیے ہے پھر تو استعمال نہ کریں، اور جب تحقیق ہو جائے خالص اللہ کے لیے پھر استعمال کر لیں، اور جب تک یہ تحقیق نہ ہو کہ ان کی زبان میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کے استعمال سے احتیاط کرنی چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے سب سے بہتر صورت ہوتی ہے عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں بھی استعمال کریں تو اللہ کہیں، اور یا ایسا لفظ کہ جو زبان میں معروف ہو یہ اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور غیر خدا کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم اللہ کے لفظ خدا استعمال کرتے ہیں نا، اس کی پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ اللہ کو خدا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کو خدا کہنے کی وجہ یہ ہے، یہ لفظ ہے خود آ، کیا لفظ ہے؟
اس کو مخفف کر کے پڑھتے ہیں خدا۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، خود بخود، جسے مطلب خود بخود ہے، یہ معنی ہوتا ہے خدا کا۔ اللہ خدا ہے، خود آ، نہ اللہ کو کوئی لایا ہے، نہ کسی نے خدا کو پیدا کیا ہے، نہ اللہ اپنے وجود میں کسی کے محتاج ہے، اس کو کہتے ہیں خدا۔ اس لفظ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، لفظ خدا بھی کہہ سکتے ہیں۔ فائدہ نمبر 4، یہ جو حدیث مبارک ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع ترمذی میں، ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدۃ من احصاها دخل الجنہ، اللہ رب العزت کے 99 مبارک نام ہے، جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے 99 ہی نام ہیں اور زیادہ نام نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو اس حدیث میں 99 نام بتائے گئے ہیں، یہ 99 نام یاد کرنے پر جنت کی بشارت ہے، یہ نہیں کہ زیادہ نام ہی نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یہ نہیں کہ زیادہ نام ہی نہیں ہے، مطلب صرف کیا ہے، ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو جو طالب علم پابندی کرے اور 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، اس کو سال کے آخر میں یہ انعام دیں گے۔ اب اس کا یہ معنی کہ وہ نفل نہ پڑھے، یہ معنی کہ نفل نہ پڑھے نہ، اس کا معنی کہ نماز لمبی نہ پڑھے، صرف تکبیر تحریمہ کا خیال رکھے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ انعام تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے پر ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ باقی آداب کا خیال نہ کرے۔ تو جب یہ کہتے ہیں 99 نام جو یاد کرے گا اس کو جنت میں اللہ داخلہ عطا فرما دیں گے، اس کا معنی یہ نہیں کہ 99 زائد نام نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ 99 نام یاد کرنے پر اللہ جنت عطا فرماتے ہیں۔ فائدہ نمبر 5، یہ 99 اسماء حسنہ جو حدیث مبارک میں وارد ہے وہ دیکھ لیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الباسط الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحسن المبدع المعید المميت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور۔ یہ 99 نام ہے۔ فائدہ نمبر 6، یہ ساتھ ہے، اس کو فائدہ نمبر 6 دیکھ لیں۔ اسماء حسنہ کو دونوں طرح پڑھنا جائے، جیسے میں نے پڑھے ہیں بغیر یا کے، اور آپ چاہیں تو اس کو یا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا هو اللہ الذی لا الہ الا هو یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس، یا کے ساتھ پڑھیں تو بھی ٹھیک اور یا کے بغیر پڑھیں تو بھی ٹھیک۔ فائدہ نمبر 7، اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ جس طرح دعا قبول ہو۔ یہ ہمارے بعض مشائخ نے لکھا ہے، اگر اس طریقے پر دعا مانگی جائے اللہ رب العزت دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ مقبول دعا اور مستجاب دعا کا طریقہ، یعنی اس طرح دعا مانگے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لے۔ اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگے، اس کا طریقہ یہ ہے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جو درود آپ کو آسان ہو، سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے۔ سورہ حشر کا آخری رکوع پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ پھر یہ رکوع پڑھتے ہوئے جب یہاں پر پہنچے، متصدعا من خشیت اللہ، متصدعا من خشیت اللہ، یہاں اللہ سے دعا مانگے اور اپنی جو مشکل، جو حاجت، جو ضرورت ہو وہ اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ یہ میں مکان بنانا چاہتا ہوں، میری ضرورت ہے،
میں فلاں سفر کرنا چاہتا ہوں، میری ضرورت ہے، یہ ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں، اور پھر یہ کہ اللہ یہ ضرورت میرے لیے پہاڑ ہے، آپ کے سامنے تو اس کی کوئی حیثیت میں نہیں، اپنی قدرت اور طاقت سے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ فرما کر توڑ دیں، اللہ میری حاجت کو پوری فرما دیں۔ اس موقع پر دعا مانگے اور پھر رکوع کا بقیہ حصہ تلاوت شروع کر دیں۔ جب لہ الاسماء الحسنی یہاں پر پہنچیں تو پھر یہ 99 اسماء حسنہ وہ پڑھیں، دل میں پڑھیں، آپ کی مرضی، قرآن تلاوت سے دل سے مراد ہے، دل میں پڑھیں یا آہستہ آہستہ پڑھیں، یا اسماء حسنہ پڑھیں، اور ہر اسم پر اگر ترجمہ آتا ہو تو تصور کریں، یا رحمان اس کا معنی کیا ہے، یا رحیم اس کا معنی کیا ہے، لفظ بولتے جائیں گے نا، تصور کر اللہ کرم کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، مصیبت دور کرتے ہیں، یہ تصور کر کے اسماء حسنہ پڑھتے رہیں، اور اس کے بعد رکوع کا اختتام کریں تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرورت پوری فرمائیں گے۔ ہمارے حضرات نے لکھا ہے اور میں نے اس کو آزما کر دیکھا ہے، اس لیے مجرب دعا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اپنی حاجات کے لیے آپ اس کے پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔